یہ خبر شام پہنچ گئی کہ مصر میں ایک رحم دل اور سخی بادشاہ ہے، اور وہ ہر خاندان کو فی فرد ایک شتر بار دیتے ہیں، اونٹ کا لدا ہوا اناج کا بار۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، 10 بیٹوں کو، کہ جاؤ نا، تکلیف کرو اور خاندان کے لیے اناج تو لاؤ۔ یہ یار لوگ پہنچ رہے اب اونٹ لے کر، اور اب یہ مصر پہنچ رہے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، آ گئے برادران یوسف، فدخلوا علیہ، حضرت کے پاس داخل ہوئے۔ حکم یہ تھا کہ حضرت ہر مہمان کو خود دیکھیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ کہاں سے آئے ہو، کس کے لیے اناج چاہیے۔ فعرفہم، پس حضرت نے ان کو پہچانا، جو ہو لالا گان خورا للکا وی لالا گان خورا رسیدل پخیر سرا وخانی نیولی راغلی کمبلی پزانا چولی کوئی کے غرزولو آخوی غرزولو آلو ٹکولے، وہم لہو منکرون، اور وہ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ کہاں پہچانے، وہ تو کنویں میں گرا کے قافلے کو بیچا، ختم ہو گیا۔ وہ کہاں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں اتنا زوراور ہے کہ آج اسی کو سلطنت مصر کی سلطنت کے تخت پر جلوگر فرمایا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جس وقت حضرت نے تیار کیا ان کو سامان لدوا کر، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، فرمایا لے آؤ میرے پاس بھائی تمہارا جو تمہارے باپ شریک ہے، بنیامین جو حضرت یوسف کے بھائی ہے۔ کہا وہ چھوٹے کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو باپ آنے نہیں دے رہے، ایک بھائی ان کا ایسا گم ہو گیا ہے، اور ایسا اور ایسا، اور خوب باتیں سنائی، اور اس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب اس کو اپنے پاس سے ہٹاتے نہیں ہیں۔ الا ترون، آیا دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیلا، کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ فی فرد، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنذِرِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ حضرت نے حکم دیا تھا کہ یہ شام کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان کو علیحدہ اتارو، بھائی تھے نا اور غیر معمولی اکرام کرتے تھے، غیر معمولی۔ انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، رحم اور رشد ہوتا ہے۔ حضرت دیکھ رہے تھے کہ ان کے تکالیف اور شدائد پہنچانے کے بدلے میں اللہ نے مجھے کیسے مالا مال فرمایا ہے، تو ان سے کہا کہ وہ جو تمہارے بھائی ہے اس کو لے کے آنا پڑے گا کسی طرح۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہیں لاؤ اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، کوئی پیمانہ نہیں دوں گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ قریب آؤ گے۔ قالوا، کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب ہم راضی کریں گے اس کے بارے میں ان کے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اب کہ آپ ہمیں اس کا اناج دے دیں، اور اگلی مرتبہ ہم اسی طریقے سے بھی اپنے والد کو راضی کر کے بھائی کو لے کے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس آنے کا خرچہ نہ ہو، تو جتنے پیسے وہ لائے تھے وہ سب جمع کر کے حضرت نے ان کے سامان میں رکھ دیے کہ جب یہ پیسے دیکھ لیں گے یا تو اس کو واپس کرنے آئیں گے یا کم از کم اس کے اناج خریدنے آئیں گے۔ وقال لفتیانہ، حضرت نے فرمایا اپنے نوکروں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، ہو سکتے یہ پہچان لے اسے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ واپس ہوں گے اپنے گھر والوں میں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یہ لوٹ آئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامان وہ جو سکہ لے کے آئے تھے اس میں یوسف علیہ السلام کی مرحومہ والدہ کے زیورات تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے اور حضرت سمجھ گئے کہ ان کے پاس تو کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ خواتین کے اور مری ہوئی عورتوں کے زیورات جب آدمی اناج کے لیے پیش کرے تو آخری وقت ہوتا ہے اور تنگی نہایت ہوتی ہے،
تو انبیاء بڑے بااخلاق و با کردار ہوتے ہیں، وہ سارا لپیٹ کے کپڑے میں رکھا، ان کے سامان میں لدوایا، یہ جائے واپس لے جائے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جس وقت وہ واپس ہوئے اپنے والد کی طرف، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے ایک پیمانہ، فارسل معنا خانا، بھیج دے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، بنیامین کو، نقتل، پیمانہ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب نے فرمایا، کیا میں باور کروں تم پر اس بارے میں مگر جیسے باور کر چکا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، یہی بات تم نے اس وقت بھی کہی۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ خوب رحم کرنے والے ہیں۔ علماء دین لکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، اگر یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ساتھ کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لیتے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حضرت بحفاظت واپس آتے اور برادران سازش کرنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ جس کسی جگہ آپ بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے آپ کو، سامان کو ایسا سمجھے کہ شاید خیانت ہو جائے، آپ 3 دفعہ پڑھ لے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بے فکر ہو جائے آپ۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جس وقت کھول دیا بھائیوں نے اپنا سامان سفر، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پایا انہوں نے اپنی پونجی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو لٹائی گئی تھی ان کو، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو واپس کی گئی ہے ہمیں، ونمیر اہلنا، مارے امیر راشن لانا، اور اناج لے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، مارے امیر، امیر کو امیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قوم کے راشن کی فکر کرتے ہیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم خیال رکھیں گے اپنے بھائی کا، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور بڑھا لائیں گے ایک پیمانہ اونٹ کا، اس کا حصہ بنیامین کا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ پیمانہ بڑا آسان ہے، خود بادشاہ نے وعدہ کیا ہے۔ کتنی باتیں ہو رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو خیال تک نہیں آ رہا، علم غیب کہاں ہے انبیاء کو۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں جانے دوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم دو مجھے مضبوط عہد اللہ کا قسم کھاؤ، وہ یہ لتاتننی بہ، کہ اس کو ضرور لاؤ گے، الا یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سارے قید ہو جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، جس وقت بیٹوں نے دے دیے باپ کو پکا عہد و پیمان، قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت نے فرمایا اللہ ہی ہماری باتوں کا کارساز ہے، اس میں نتیجہ پیدا کرنے والا وہ ہے۔ وقالا، اور حضرت نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخلو ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کام نہیں آ سکتا تم کو اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں یہ فیصلہ مگر خالص اللہ کا، علیہ توکل، تو اس پر میرا توکل ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر سہارا کرنا چاہیے سہارا کرنے والوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ تو پہلے نہیں فرمایا اور اب فرما دیا، کوئی ضروری بات تو نہیں ہے، ہر دفعہ تو آدمی نہیں کرتا، پہلی دفعہ اور باتیں کہی تھی۔
اور دوسری وجہ یہ کہ چونکہ بنیامین ساتھ ہو گئے نا تو یعقوب علیہ السلام کی تشویش بڑھ گئی، اور بنیامین یوسف کے بھائی ہے، اور یوسف کو یہ لوگ لے واپس نہیں لائے، تو حضرت یعقوب کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کے حسن و جمال کو نگاہیں کھا گئی، اور پیغمبر ہیں، پہلے نہیں کہا گیا، اب اللہ کا حکم آیا کہ کہہ دو ان کو، اور یہ ٹوٹکا ہے، ٹوٹکا خیر کا ٹوٹکا میں نے پہلے کہا ہے، جو نصوص کے موافق ہو وہ جائے۔ جیسے لوگ کالا جھنڈا لگاتے ہیں نئے مکان پر، تو کالا جھنڈا نشانی ہے روافض کی، مناسب نہیں ہے، بہتر ہے جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لگائے۔ وجہ یہ کہ اس میں کالا بھی ہے اور سفید بھی ہے، اور یہ حکم ہے کہ جب سفید اور کالا مل جائے تو نظر محفوظ ہو جاتی ہے، یہ قاعدہ لکھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور اے میرے بیٹو مت داخل ہو شہر کے ایک دروازے سے، داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، یہ تو بات کہہ دی۔ پھر فرمایا نہیں بچا سکتا تم کو اللہ سے، نہیں ہوتا ہے فیصلہ مگر اللہ کا، اس پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہو گیا بنیامین کو لے کر شام سے مصر، یعقوب علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق شہر میں داخل ہو گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس وقت داخل ہو گئے برادران یوسف جیسے کہا تھا ان کو ان کے ابا نے، پھر اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھے یعقوب کے بچا لیتے ان کو اللہ سے کچھ بھی، الا حاجتن، مگر ضروری بات تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب کے دل میں، قضاہا کہی دی کہ ایک دروازے سے نہ جانا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والے تھے، ہم نے ان کو علم دیا۔ یہ ٹوٹ کے یہ تدابیر، یہ دم درود، یہ ارے کا کام نہیں، یہ کسی عالم کا کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ تو ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، وہ کہاں سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹکوں پر بھروسہ کرے تو ایمان خراب کر دیتے، بے علم ہے بھائی، یہ تو سبب کے درجے میں ہے، اور سبب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، اصل تعلق اور توکل مسبب پر ہے۔